اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ذکر اللہ اور علم روحانیت، کیونکہ ذکر اللہ اور علم روحانیت سے ہی انسان بلند ترین مقام پہ پہنچ جاتا ہے، جس کے لیے انسان کا جو کہ اصل ڈیزگنیشن ہے اشرف المخلوقات ہونے کا۔ کل 18,000 مخلوقات ہیں اس کائنات میں، 6,000 پانی میں، 6,000 خشکی میں اور 6,000 فضا میں۔ حضرت انسان سب سے افضل ترین مخلوق ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اس پرواز کی بات کریں اگر، رسائی کی بات کریں اگر، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ پرندے پرواز کرتے ہیں اور بہت بلند پرواز کرتے ہیں۔ شاہین بہت بلند پرواز کرتا ہے، جو سفید شاہین ہے اس سے بھی بلند پرواز کرتا ہے، مگر حضرت انسان اس سے بھی افضل ہے۔ اس کی رسائی اگرچہ پہاڑوں سے بھی اوپر چلی جاتی ہے، مگر حضرت انسان سب سے افضل اشرف المخلوقات ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں جنات کو، تو جنات کی یہ طاقت اور قوت ہے کہ وہ یہاں اگر پرواز کرتے ہیں تو مختلف سیاروں پہ بھی پہنچ جاتے ہیں اور آسمان کے قریب بھی پہنچ جاتے ہیں، مگر دیکھا جائے حضرت انسان اس سے بھی اشرف ہے، اس سے بھی افضل ہے، اس کی طاقت اور قوت اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں فرشتوں کو، تو فرشتے اور ملائکہ کی اور فرشتوں کی رسائی ملکوت تک ہے، ملکوت میں بھی جا سکتے ہیں، اس دنیا میں بھی آ سکتے ہیں، مگر حضرت انسان کا مقام اس سے بھی افضل ہے، اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ پھر آگے اس سے اگلا جہان، کیونکہ 7 آسمان سارے بلیو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں، اور ہر آسمان کے نیچے ایک بہت بڑا جہان آباد ہے، بہت بڑا جہان۔ یہ ناسوت ہے، یہ ادنا ترین جہان ہے جو اس آسمان کے نیچے ہے۔ دوسرے آسمان کے نیچے بہت بڑا جو جہان ہے وہ ہے ملکوت کا۔ فرشتوں کی رسائی ملکوت تک بھی ہے، نیچے بھی آ جاتے ہیں، مگر حضرت انسان اس سے بھی افضل ہے۔ اس کی طاقت، اس کی رسائی، اس کی پرواز اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اس سے آگے چلتے ہیں جبرائیل امین، جو کہ فرشتوں کا بھی سربراہ اور بادشاہ ہے۔ اس کی رسائی کہاں تک ہے؟ جبروت تک ہے۔ عنکبوت کراس کرتے ہوئے جبروت تک ہے، اور جبروت میں بیت المعمور ہے، سدرۃ المنتہا ہے، اور براق کی بھی رسائی وہیں تک ہے، سدرۃ المنتہا تک ہے۔ اس سے آگے وہ بھی نہیں جا سکتے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن انسان افضل ترین مخلوق ہے، اس کی رسائی اس سے بھی کہیں آگے ہے۔ عنکبوت جبروت سے آگے لاہوت ہے، لاہوت تک رسائی رف کی ہے، جو کہ ایک سواری ہے جو کہ اس سے بھی کراس کر جاتی ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سوار ہوئے براق پر، براق سے پھر سوار ہوئے تھے رف پر، رف کی رسائی کہاں تک ہے؟ لاہوت تک ہے، مگر وہ تو ایک مخلوق ہے، مگر حضرت انسان اس سے بھی افضل ترین مخلوق ہے، اس کی رسائی اس سے بھی کہیں آگے ہے۔ اس سے اگلا کون سا جہان ہے؟ وہ ہے وحدت۔ وحدت کے جہان میں مقام محمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہان ہے، وہاں انسانوں کے بادشاہ کا مقام ہے جو کل کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ وہاں پر فرشتوں کی بھی رسائی نہیں ہے، وہاں پر صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے عاشقین کی رسائی وہاں تک ہے۔ اس سے اگلا جہان، آخری جہان کون سا ہے؟ احدیت۔ احدیت میں احد خود رہتا ہے، اور وہاں پر رسائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اس امت کے عاشقین کی رسائی وہاں تک بھی ہوتی ہے، اللہ سے واصل بھی ہوتے ہیں۔ یہ فرشتوں کا مقام نہیں ہے، یہ حضرت انسان کا مقام ہے۔ اب حضرت انسان جستجو کرتا ہے، اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے جسم کے ذریعے۔
جسم نے اس دنیا میں مر جانا ہے، مٹی میں مٹی ہو جانا ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ جو اس جسم کے اندر کی جو چیز ہے وہ اصل ہے، جسم نقل ہے۔ نقل کی طرف لوگ توجہ دے رہے ہیں، اصل کی طرف نہیں آتے۔ جو اس کے اندر جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے روح۔ روح کی نائب 7 مخلوقیں اور ہیں جن کو لطائف کہا جاتا ہے، قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا، نفس۔ یہ 7 مخلوقیں ہیں۔ ان 7 مخلوقوں کے ذریعے آپ 7 جہانوں تک، 7 آسمانوں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان 7 مخلوقیں جو ہیں یہ اللہ کے نور سے تخلیق کی گئی مخلوقیں ہیں۔ 18,000 مخلوقات میں سے کسی کو بھی یہ مخلوقیں نہیں ملی مگر حضرت انسان کو ملی ہیں یہ مخلوقیں۔ یہ روحیں، جو 7 روحیں ہیں جو اپنی روح کی نائب ہیں، یہ 7 جہانوں سے لی گئی مخلوقیں ہیں۔ ایک ایک جہان کی ایک ایک مخلوق اللہ نے حضرت انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے، مگر انسان ان چیزوں سے غافل ہے۔ یہ علم روحانیت کے ذریعے اس چیز سے آگاہی ملتی ہے۔ علم روحانیت کے لیے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اگر آپ آگاہ ہونا چاہتے ہیں ان مخلوقوں کی طاقت سے، پھر آپ حقیقی طور پر اشرف المخلوقات کہلائیں گے۔ جب آپ حقیقی طور پر ان مخلوقوں کو زندہ بھی کریں گے، ان کی طاقت بھی دکھیں گے، ان کی طاقت فرشتوں سے بھی زیادہ ہے، پھر ہم کہیں گے انسان اشرف المخلوقات ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش۔ افلاک سے یعنی رقیبانہ دشمنی ہے فلک والوں سے، فرشتوں سے۔ ہمارے مرشد پاک سے پوچھا گیا کہ جب حضرت انسان ان لطائف کے ذریعے، ان روحوں کے ذریعے، ان مخلوقوں کے ذریعے جب فرشتوں کو کراس کرتا ہے تو فرشتوں کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ تو ہمارے مرشد پاک نے فرمایا فرشتے حضرت انسان کے مقام سے چڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم صدیوں سے کھڑے ہوئے ہیں، رکوع و سجود کر رہے ہیں، یہ 2-4 سال ہوئے ہیں اللہ اللہ کر رہا ہے، علم روحانیت سے آگاہ ہوا ہے، اپنی روحوں کو طاقتور کیا ہے اور بار بار ہم سے آگے نکل جاتا ہے، وہ چڑھتے ہیں۔ اسی بات کو اقبال نے کیا کہا؟ افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن۔ حضرت مومن اندر سے، جسم خاکی ہے مگر جسم کے اندر جو مخلوقیں ہیں وہ نوری مخلوقیں ہیں، وہ نور ان کو فراہم کرنا پڑے گا تو نور کی طاقت سے جسم سے نکلے گی اور ان جہانوں میں رسائی حاصل کر سکتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے اندر نور پیدا ہو اور آپ کی روحیں زندہ ہوں، آپ علم روحانیت سے آگاہ ہوں، اگر چاہتے ہیں رب تک رسائی ہو، رب تک پہچان حاصل کرنی ہو، رب کی پہچان حاصل کرنی ہو، تو اپنے آپ کو پہچانے، جو آپ کے اندر مخلوقیں آباد ہیں اس کو پہچان لے۔ خودی میں گم ہے خدائی تلاش کرے غافل، یہی ہے تیرے لیے صلاح کار کی راہ۔ اگر آپ خدا تک واصل ہونا چاہتے ہیں اپنی روحوں سے آگاہ ہو جائیں۔ روحوں سے آگاہ اس طرح نہیں ہوں گے، ذکر الہی کے ذریعے روحوں سے اپنی آگاہ ہوں گے، ذکر الہی سے ان روحوں کو طاقت دیں گے، ذکر الہی کے نور سے وہ روحیں طاقت پکڑ کر جسم سے باہر نکل کر ان جہانوں میں پہنچ جائیں گی جو 18,000 مخلوقات میں سے کسی کی بھی رسائی نہیں ہے۔ پھر فرشتے بھی کہتے ہیں کہ واقعی انسان اشرف المخلوقات ہے۔ چاہتے ہیں کہ آگاہ ہو جائیں، وہاں تک رسائی حاصل کر لیں، تو اپنے دلوں کی طرف توجہ کریں، دھڑکنے محسوس کریں، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے سوتے لیٹتے ہر وقت دھڑکنے محسوس کرتے، ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ ملائیں۔ اس ذکر الہی کے قلب ذکر کس طرح کرے گا، اس کے اوپر میری بہت سی ویڈیوز ہیں، تو کیونکہ بندے ایک ویڈیو دیکھ کے مجھ سے سوالات کرنے لگ جاتے ہیں، آپ کائنڈلی ساری ویڈیوز دیکھیں، ساری نہیں تو جو ذکر الہی کے اوپر جو ویڈیوز ہیں وہ دیکھ کر پھر مجھ سے بات کریں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اگر ذکر الہی کے اوپر جو میں نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں، اگر وہ دیکھ کر اگر آپ مجھ سے بات کریں گے تو مجھ سے کوئی سوالات نہیں کریں گے بلکہ صرف سلام ہی کریں گے، کیونکہ آپ کا کانسیپٹ پہلے ہی کلیئر ہو چکا ہوگا۔ اپنے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ شروع کر دیں۔ وضو ہے یا نہیں ہے، دل کا وضو پانی سے نہیں ہونا، دل کا وضو اللہ کے نور سے ہونا ہے، ذکر الہی سے ہونا ہے۔ آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنے محسوس کریں اور ساتھ ساتھ پڑھیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔